السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المبذرین کانوا یخوان الشیاطین کان الشیطان لربہ کفورا۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے ماں بہنوں، آج انشاءاللہ 10 منٹ کا وہ بیان آپ کے سامنے سنانے جا رہا ہوں۔ اسے خوب لکھ کیجئے، دل کھول کے لکھ کیجئے، شیئر کیجئے لوگوں کو، دوسروں کے واٹس ایپ میں دل کھول کے ڈالیے اور لوگوں کو کثرت سے یہ سنائیے، کیونکہ اس میں لاکھوں آدمی کا فائدہ ہوگا اور آپ نیکیوں کے ڈھیر میں ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ بے شمار نیکیاں دے گا، اس لیے خوب شیئر کیجئے۔ دوستو، بھائیوں، کیونکہ جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، یہ آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے آج انسان کیسے گھاٹے میں ہے، کیوں برباد ہو رہا ہے، یہ میں بتاتا چلوں آپ کو۔ دوستو، بھائیوں، یہ ہے تلسی، یہ دیکھ لیجئے تلسی۔ یہ ہمارے غیر مسلم بھائی اس جھاڑ کی پوجا کرتے ہیں، اس جھاڑ کے پاس رون پھرتے ہیں، کیونکہ تلسی کے فائدے کیا ہیں دوستوں؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، اگر میری امت کو میتھی کے فائدے معلوم ہو جائے، سونے کا بھی مول ہو جائے، خرید کے کھانے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میتھی کے وہ فائدے ہیں، کیونکہ میتھی بھی ہر بیماری کی دوا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرمائے، کلونجی کے کالے بیج کو اپنی عادت میں رکھ لو، سوائے موت کے ہر بیماری روکتا ہے کلونجی کا بیج، اور ہر بیماری جڑ سے ختم ہوتی ہے کلونجی کے بیج میں۔ اسی طرح شہد ہر بیماری کی دوا ہے، قدرتی دوا ہے۔ اسی طرح یہ تلسی بھی میرے دوستوں ہر بیماری کی دوا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، اگر کسی کے گھر کے آجو باجو یہ تلسی کے جھاڑ رہیں گے، بیماری اس گھر کو نہیں آئے گی۔ اسی لیے دنیا اس کی پوجا کر رہی ہے، بلکہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ دوستو، بھائیوں، کیونکہ آج ہمارے کئیوں بھائی شراب کی وجہ سے، گٹکے کی وجہ سے، بیڑی سگریٹ کی وجہ سے، پان پرا کی وجہ سے، نشے کا بیڑے کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ میرے دوستوں۔ کیونکہ میں نے ایک پیشنٹ کے پاس گیا تھا، وہ پیشنٹ کو ہاسپٹل کو لے کر گئے، ان کے باپ، ان کے ساتھ میں بھی تھا۔ اگر ہاسپٹل میں جا رہے ہیں تو وہ پیشنٹ کیا کیا، اپنے باپ کو گالی دے رہا ہے، تیری ماں کو بول کو کھلی۔ باپ کی ماں کون؟ اس کی دادی۔ سب کے سامنے بول رہا، میں دادی کو خراب کرتا ہوں کرا۔ اسی طرح اس کا ماما سمجھانے گیا تو ماما کو تیری ماں کو کھلا گالی دے رہا۔ ماں کی اماں کون؟ اس کی نانی۔ میرے دوستوں، پھر بڑا بھائی سمجھانے گیا، بڑے بھائی کو تیری ماں کو کرا۔ بڑے بھائی کی اماں کون؟ اس کی اماں کو چینے نہیں چھوڑ رہا۔ دیکھو، اس کا نشہ، اس کے بیڑی سگریٹ، اس کا پان پرا، اس کا گٹکا، اس کا تمباکو کا بیڑا، اسے کان تک لے کو گیا۔ اس کے بھیجے میں کتنا زہر چلے گا میرے دوستوں، یا نہ باپ کی قدر ہے، نہ ماما کی قدر ہے، نہ بڑے بھائی کی قدر ہے۔ میرے دوستوں، آج اس کی موت تو ہو گئی، مر گیا وہ۔ میرے دوستوں، آج اس کے 4 بیٹیاں یہاں وہاں کام کو بھٹک رہے ہیں، جہاں جاتے وہاں رولے کو آتی کہ ہر جگہ خوبصورت بچے لائن مارتی، ہر جگہ چھیڑتی، رولے کا کو بولتی میرا باپ زہر کھا 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 کو مر گا۔ آج ہماری حالت کیا، روتی۔ مگر بیٹیاں کو بے حد چاہنے والا باپ تھا، سنے اس کی برائی کہاں تک اسے لے کو گئی۔ دیکھو، ان کی بیوی روتی ہے میرے دوستوں، ان کی بیوی روتی ہے، ہم نہ بھاڑے کے گھر میں چھوڑ کو چلے گئے، مر گئے،
یا پان پرا کھا کھا کو، گٹکا کھا کو، منہ میں تمباکو رکھ رکھ کو آج ہمیں یہ گھر سے وہ گھر، وہ گھر سے یہ گھر، کیونکہ کرایہ دینے ہو رہا نہیں۔ ہماری حالت کیا ہے؟ ان کی بیوی بھی خوبصورت ہے، اسے بھی لائن مارتی لوگاں، کہاں کا وہاں لڑایاں۔ میرے دوستوں بھائیوں رو رو کو بولتی، میرے دوستوں وہ کوئی اور نہیں، میرا بھانجا ہے، یاد رکھو، میرے گھر کی بات ہے میرے دوستوں، میں وہ ماما ہوں۔ میرے دوستوں آج ابھی میرے بیٹیاں، 2-3 بیٹیاں شاید بیوہ ہونے کے قریب ہیں۔ کیوں؟ گٹکا کھا کھا کو مرنے کی تیاری کر رہی۔ میرے جب آیا میرے داماد بولے تو سنتے نہیں، کیوں؟ وہ حرام کھا کھا کو حرام سر کو چڑھے۔ میرے دوستوں آج ان کی بیوی کو نظر اٹھانے دیکھنے دیتے نہیں کسی بھی، ان کے بیٹیاں کو ایسا اٹھا کو دیکھنے دیتے نہیں، مگر تمباکو کھا کھا کو، بیڑے کھا کھا کو، گٹکا کھا کھا کو مر گئے، تو اس کے بعد ان کے جوڑواں کو 10 آدمی لائن مارتے، ان کے بیٹیاں کو 10 آدمی لائن مارتے، قبر کے اندر رہتے۔ کہاں سے؟ میرے دوستوں آج میرے 2-3 بھاواں بھی بیوہ ہونے کے قریب ہیں، کی بیٹے دا بھی آج وہی حالت ہے۔ سمجھتے نہیں کیا کریں گے میرے دوستوں، کیونکہ اللہ فرمایا مومن مسلمان کی نشانی کیا؟ اللہ گرم دیتا ہے، کہ گرم کا تو کیا؟ بیماری۔ اللہ بیماری کیوں دیتا ہے؟ بندہ نرم ہو جائے، بندہ نرم ہو کو مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے مرنے سے پہلے۔ بلکہ یہ بدنصیب گرم ہو جاتا ہے، نرم ہونے کے بجائے گرم ہوتا ہے، کافر مشرک بن جاتا ہے، منافق بن جاتا ہے مرنے سے پہلے۔ میرے دوستو بھائیوں اللہ بیماری دیتا ہے کیوں؟ گناہوں سے توبہ کریں دے بول کو، اللہ کی طرف پلٹیں دے بول کو، بلکہ بدنصیب نہیں پلٹتا اور مغرور بن جاتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں اسی لیے شاعر کیا کہا؟ شاعر نے کہا اے انسان جب تو غرور کرتا ہے، تکبری کرتا ہے، تیری مقدر بگڑ جاتا ہے۔ جب تو اکڑتا ہے تیرا مقدر بگڑ جاتا ہے، جب تیرا مقدر بگڑ جاتا ہے تو بیماریوں کا شکار بن جاتا ہے، جب بیمار ہو کر مر جاتا ہے عذاب کا فرشتہ آ کر تجھے پکڑ لے کر چلے جاتا ہے، وہاں جہنم میں سڑا سڑا کے مارتا ہے، تو رو رو کے کہتا ہے کہ افسوس میں نے کیوں غرور کیا، کیوں تکبر کیا۔ میرے دوستوں مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کافروں کی، منافقوں کی بد نصیبی ہے کہ مرنے کے وقت بھی عاجز نہیں ہوتے اور اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ میرے دوستو یاد رکھو جو آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ فرماتا ہے کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جب ایجاجل عبادت گزار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا، نیک تھا، مومن تھا، جبکہ اس کے اندر اکڑ آئی، غرور آیا، کافر بن گیا، جہنمی بن گیا۔ میرے دوستوں اسی لیے اللہ فرمایا قرآن میں ان المبذرین کانوا یقوان الشیاطین، بے جا فضول خرچ کرنے والا، اللہ کی نعمتیں بے جا فضول اڑانے والا، وہ شیطان کا بھائی ہے۔ ان المبذرین کانوا یقوان الشیاطین کان شیطان لربہ کفورا، وہ شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وہ شیطان کے بھائی بھی اپنے رب کے بڑے ناشکرے ہیں۔ اللہ ناشکرے کیوں کہا؟ میرے دوستوں اللہ خوب دیتا ہے، کماتے ہیں، فضول خرچ اڑا دیتے ہیں، گھر میں کھانے برابر جو بچوں کو کھانا نہیں ڈالتے، ظالمہ کے بچے باہر جا کے اڑاتی 100 کے روپے، 500,000 روپے ہوٹلہ میں اڑالتی، 400-500 روپے بیڑی سگریٹا میں اڑالتی، پان پرا میں گٹکا میں اڑالتی، دوستوں کو کھلالتی، یہاں کو بیوی بچوں کو بھٹکے مارتے ہیں۔ ظالموں کے بچے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ کو وقت کے اوپر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اوڑھنے بچھانے برابر نہیں رہتے، اور جینا برابر نہیں رہتا۔ میرے دوستوں آج جا کر دیکھ لو دوسروں کے گھروں میں کتنا خوبصورت ان کا جینا ہے، کتنا خوبصورت ان کی زندگی ہے۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ بے جا فضول خرچ کرنے والوں کی گھروں کے اندر سڑی بانس نکلتی ہے، ان کا جینا سڑا ہوا جینا ہے۔
میرے دوستوں، اور جب خوب کماتے ہیں، فضول خرچ کر دیتے ہیں، پھر بولے تو مجھے اللہ کان دیا، مجھے اللہ کی ایسا رکھا۔ اللہ دیا نہیں، اللہ جو بھی دیتا ہے وہ فضول خرچ میں اڑاتا ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، اللہ سے ڈرو، کیونکہ ایک دن مرنا ہے، تو فنا نہیں ہوگا، یہ خیال جھوٹا ہے۔ موت سب کو آنی ہے، کون اس سے چھوٹا ہے؟ سانس رکتے ہی رشتے ٹوٹ جائیں گے، ساس ماں بہن بیوی بچے سب چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے یہ کہتا ہوں، خوب سوچ لے دل میں، کیوں پھنسائے بیٹھا ہے جان اپنی مشکل میں۔ کر گناہوں سے توبہ، آ کے بس سمجھ جائے، دم کا کیا بھروسہ ہے، جانے کب نکل جائے۔ ہو گئے بے نشاں نامور کیسے کیسے، کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے۔ اے انسان، موت آنے سے پہلے توبہ کر، تیرے اعمال کو اچھا کر، گناہوں سے توبہ کر، فضول خرچی سے توبہ کر، شراب نوشی سے توبہ کر، ان حرام چیزوں سے توبہ کر۔ اے انسان، میرے دوستوں، ایک پرندے کو پوچھا گیا، اے پرندے، اتنی بلندی کی طرف اڑ رہا ہے، کیا تجھے گرنے کا ڈر نہیں؟ تو پرندہ کہتا ہے، میں انسان نہیں، تھوڑی ترقی میں، تھوڑی بلندی میں اکڑ جائے، یہ تو انسان کی صفات ہے، بلکہ میں تو پرندہ ہوں، میں کتنی اونچائی کی طرف اڑوں، زمین کے اوپر میرا خیال ہوتا ہے، زمین کے اوپر میری نظر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، اکڑنا جہنم کی نشانی ہے۔ ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، ایک ابو جہل ابو لہب کی، اکڑ کو کافر بن کو جہنم کو گئے، اور ایک راون کی، کنس کی، اکڑ کو کافر بن کو جہنم کو گئے۔ ہمارے سامنے دو مثالیں ہیں، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو بکر صدیق کی، مومن بن کو متقی بن کو جنت کو گئے، اور ایک مثال راون، ایک مثال دریودھن کی، دشواسن کی، غرور کر کو کافر بن کو جہنم کو گئے۔ میرے دوستوں، اللہ ایک پریکشے ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے کون پاس ہوتا ہے، کون فیل ہوتا ہے۔ یہی ایک امتحان ہے میرے دوستوں، اس لیے مرنے سے پہلے اس امتحان میں پاس ہو جاؤ، جنت میں بادشاہ بن کے جاؤ گے۔ گناہوں سے توبہ کرو، جنت میں بادشاہ ہو کے جاؤ گے۔ اگر نہیں، ضد کرتے رہو گے، ہٹ درمی کرتے رہو گے، غرور تکبری کرتے رہو گے۔ یاد رکھو، جیسے راون کو گالیاں دے رہی، جیسے کنس کو گالیاں دے رہی، دریودھنا دشواسنا کو گالیاں دے رہی، ابو جہل ابو لہب کو گالیاں دے رہی، ایسے مرنے کے بعد تمہیں بھی گالیاں دیں گے، لوگ تھوکیں گے تمہارے منہ کے اوپر۔ دیکھو، بچوں کو چھوڑ کو مرگا، پان پرا کھا کھا کو، گٹکے کھا کھا کو، تمباکو کھا کھا کو، نشے کے بیڑے کھا کھا کو، جانور سے بدتر بن کو مرگا۔ دیکھو اس کے بچے کتنے برباد ہو کو جا رہی، اس کے بیویاں کہاں بھٹک رہی، تھوکیں گے لوگ مرنے کے بعد میرے دوستوں۔ اس لیے قیامت تک ٹھکا لینے کی کوشش مت کرو، قیامت تک تمہاری تعریف کرے جیسا زندگی کرو میرے دوستوں۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے، مومن اس جہاں میں صورت خورشید جیتا ہے۔ صورت کے طرح جینے کی کوشش کرو، اندھیرے کے فقیر نہ بنو، سورج کے طرح جیو میرے دوستوں۔ تو دوستو بھائیوں، یہ بیان نہیں، یہ میرے دل کا درد ہے۔ یاد رکھو، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا، کیا کروں، میرا دل کا ایک درد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بے موت کتنے لوگ مر رہے ہیں میرے دوستو۔ اللہ جس قدر بھی گناہ کیوں نہ ہو، چاہے تو معاف کر دیتا ہے، بلکہ خودکشی کو معاف نہیں، جیسے شرک کو معاف نہیں، اللہ کے سوا دوسرے کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کو شاہ سمجھنا، اللہ کے سوا دوسروں کو پکارنا، یہ شرک ہے، کھلا شرک، اسے معاف نہیں، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اس حالت میں مر گیا تو، اگر توبہ نہیں کیا تو۔ اسی طرح خودکشی بھی کرنے والا جہنمی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کی بات ہے، حدیث ہے، جو خودکشی کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ بیڑی سگریٹ مارنا، پان پرا کھانا، تمباکو کھانا، گٹکا کھانا، یہ سب خودکشی ہے میرے دوستوں۔ یہ تو سلو پوائزن ہے، مر گئے اس حالت میں ہمیشہ لعنتی بن کر جہنم کو جاؤ گے، دنیا قیامت تک تھوکتی رہے گی۔ اس لیے توبہ کرو مرنے سے پہلے میرے دوستوں، اکڑ کام نہیں چلتی،
جو اکڑیا، اکڑ کافر منافق کی جان ہے، اکڑ کافر منافق کی جان ہے، اور غرور تکبری کافر منافق کی جان ہے، اور اکڑ مردے کی پہچان ہے۔ جو اکڑتا ہے وہ مردہ ہے۔ یاد رکھو، عاجزی یہ مومن کی شان ہے۔ میرے دوستوں، ایک مومن عاجز ہوتا ہے، اللہ کے سامنے خاکسار ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے مرنے سے پہلے، اچھے کام کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے میرے دوستوں۔ اس لیے میرے دوستوں، مرنے سے پہلے توبہ کرو، اور مرنے سے پہلے یہ تلسی کا پتا، یہ تلسی کا پتا لو، اس کا ڈیکاشن بنا کو پیتے رہو ہمیشہ، شہد ڈال کر۔ آپ کے جتنے بھی یہ تمباکو، پان پرا کھا کو، یہ سب اندر جو پائزن جم کو رہتا ہے سب پاک ہو جاتا ہے میرے دوستوں۔ اگر کوئی شرابی ہے، کوئی گنجڑ ہے، گانجا پینے والا، افیم کھانے والا، گٹکا کھانے والا، اس کا ڈیکاشن بنا کو چائے کی طرح پیتے رہے تو سب چھوڑ ڈالتا ہے توبہ کر کو۔ میرے دوستوں، یہ الویرا میرے دوستوں، گھیکور، کمر پٹا بولتے ہیں، یہ ڈیلی 100 گرام کھاؤ۔ یہ 100 گرام کھائیں گے، اس کا ڈیکاشن پیئیں گے، انشاءاللہ اندر بھی پاک ہو جائیں گے، پھر اوپر بھی پاک ہو جائیں گے۔ میرے دوستوں، یاد رکھو، اندر کی گندگی اوپر معلوم ہو جاتی ہے۔ اگر اندر گندگی ہے، آپ کی سوچ گندی ہے، آپ کا دل گندا ہے، آپ کا دماغ گندا ہے، غصہ آتے ہی ماں کو، بہن کو سینہ چڑھا کھڑتا ہے۔ یہ کیا؟ اندر جو ہے سب گندا ہے۔ اب وہ گندگی اندر کی پاک ہونا ہے، اسے ہمیشہ اس کا جوس بناؤ، پیو، الویرے کا اور اس کا تلسی کا، ہمیشہ اندر بھی پاک، اوپر بھی پاک۔ پھر دنیا آپ کو محبت کرے گی۔ اگر آپ مر جائیں گے تو دنیا آپ کو دعائیں دے گی، قیامت تک آپ کی تعریف کرے گی۔ میرے دوستوں، بھائیوں، یہ بیان لائک کرو، شیئر کرو، اور ان کے واٹس ایپ میں ڈالتے رہو۔ آپ کے اوپر، میرے اوپر اس اللہ کی سلامتی ہو۔ اگر آپ کا دل دکھا ہے، مجھے معاف کرو میرے دوستوں، میرے پیارے بچوں، میرے پیارے بھائیوں، آپ کا دل دکھا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری عمر ہو چکی ہے 80 سال، معلوم نہیں کب اللہ کے پاس میں چل جاتا ہوں۔ اس لیے میں ایک نصیحت آپ کو کر دیا، چاہے آپ کے دل کو لگی ہے یہ نصیحت، آپ کے دماغ میں آئی ہے، عمل کرو، میرے واسطے دعا کرو۔ نہیں، آپ کو غصہ آیا ہے، خوب گالیاں دو، ایسے گالیاں دو، ایسا گالیاں دو تمہارا پیٹ پورا خالی ہونا، اتنا گالیاں دو تمہارا پیٹ ہلکا ہوئے تک گالیاں دو میرے دوستوں۔ سمجھ میں آیا رہا تو دعا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔